اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرا ٹاپک ہے قرآن انقلاب. میری تقریر سننے سے پہلے میرے چینل سائنس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی ہو. محترمہ ناظرین، کچھ دیر کے لیے ہر سرشت توڑ کر ان بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیوں پیچھے لوٹ جائیں. تاریخ کے صفات کھنگالے دیکھے دنیا میں کیا تھا. ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا. رستم کو دور تھا، دور جفا عام تھا. شراب و نوشو زمے کاری مایو بنا تھی. چوری اٹھا خزانی پر فکر کیا جاتا تھا. انسان کا خون کا پیسہ تھا. بچیوں کو زندہ دور کیا جاتا تھا. عورتوں کا حیوانوں جیسی زندگی پسند کرنے پر مجبور تھی. کمزور اور ضعیفوں کا پسند حال نہ تھا. جس کی لاٹھی اس کی بحث کا قانون تھا. انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا. افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدلی کا راج تھا، رہائی کا غلبہ تھا. وہ جو رب بہار میں خزاں پیدا کرتا ہے، وہ جو رب ظلمت شبے کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، وہ جو رب بل بلاتے حیوانوں تڑپتے کیڑے مکوڑے پر رحم کھاتے اور بارش بساتا ہے، اسی رب کو جو میرا آپ تو ہر شے کا رب ہے، اس اشرف مخلوقات کے حیوانوں سے بدتر حالات پر آ گیا. اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت للہ عالمین بنا کر بھیج دیا اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، راہ زندگی کا نور دیا. قرآن کی انقلابی تعلیمات نے انقلاب کا برپا کر دیا اور ایسے انقلاب دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے. قرآن نے شہر بدل دیا، عقائد بدل دیا، سوچنے کے انداز بدل دیا، رستہ بدل دیا، منزل بدل دی، معاشرت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالی، زندگیوں کو رخ بدل ڈالا، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، انسان بدل ڈالا. ڈاکو اور لٹیرے محافظ نگہبان بن گئے، غالب و ستمگر عادل ہمدرد انسان بن گئے، فاسق اور فاجر زاہد و پارسا بن گئے، عرب کے چاروں زمانے کے مقدس نما بن گئے. شرابی اور بدگار زاہد شیبے بندر بن گئے، تو ذرہ تھا وہ گوہر بن گیا، مدعو تھا داعی بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، لوہا تھا پارس بن گیا، جاہل تھا عارف بن گیا، برا تھا نیک بن گیا، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر کردار بن گیا. یہ سب کچھ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا؟ یہ اس کا بھی انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے پپا ہوا. یہ انقلاب قرآن کو پڑھنے سمجھنے پر عمل کرنے سے پپا ہوا. یہ تبدیلی قرآن کی برکت سے آئی. یہ تغیر قرآن کو اپنا امام اور مقتدی بنانے سے پپا ہوا. قرآن آج بھی ہمارے پاس اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا. کسی آیت میں تبدیلی نہیں ہے، اس کا کوئی حسن، کوئی زر، کوئی زبر، کوئی شوشہ نہیں بدلا. لیکن ارے مسلمانوں، تم کتنے بد نصیب ہو، تمہارے گھروں میں خزانہ ہے، تم دوسروں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو، تمہارے پاس روشنی کے مانگ ہے، تم غیروں سے روشنیاں مانگ رہے ہو. تمہارے پاس آب شریع کا دریا پا رہا ہے مگر تم العطش پکار رہے ہو، اور مغربی جمہوریات کے شراب کو تم قرآن کا دامن تھام لو، سارا یورپ تمہارے قدموں میں آ گرے گا. جدید دنیا کسی نئی نظام کی تلاش میں ہے، اور اٹھو ان کے سامنے قرآنی نظام پیش کرو. افسوس ہے تم پر کہ تم خزانے کے ساتھ بنے بیٹھے ہو، نہ خود قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہو، نہ دنیا کے استفادے کے لیے یہ اسے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو. امام اقبال رحمۃ اللہ نے کیا خوب کہا، وہ زمانے میں مؤسس تھے مسلمان ہو کر، اور تم خور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. شاعر کہتا ہے، اسلحہ علم کا اب بس سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے. یہی آرزو تعلم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور البلاغ المبین.